السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یہاں سوال ہے، کیا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ کا نام ہر گھر تک پہنچ جائے گا؟ آج کے دور میں انٹرنیٹ کے ذریعے پوری ہو چکی ہے. نمبر 2، کہا جاتا ہے کہ جس روز سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. ایسے میں مسلمان استغفار کے بنا کیسے زندگی گزاریں گے؟ نمبر 3، کیا یہ سب اچانک ہوگا یا اس کی علامات پہلے ظاہر ہوں گی؟ دیکھیے، یہاں یہ 3 سوالات ہیں. پہلا سوال کہ قرب قیامت کی نشانی میں سے کہ اللہ کا نام ہر گھر میں پہنچ جائے. تو اس سلسلے میں جو روایت ہے وہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور یہ روایت مسند احمد حدیث نمبر 16957 اور مشکل آثار للطحاوی حدیث نمبر 6155 اور طبرانی حدیث نمبر 1280 جو ہے. اسی طرح مستدرک حاکم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 615 یہ روایت ہے. اور اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے تحذیر الساجد میں جو ہے حدیث نمبر 158 پر مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے. امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا ہے. اور مجموع الزوائد جلد نمبر 6 صفحہ 17 پر حیثمی نے بھی اس کے رجال کو کہا رجال الصحیح، یہ صحیح کے رجال ہیں. تو یہ صحیح حدیث ہے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر. یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک رات اور دن پہنچتے ہیں، جن پر بھی رات دن تعلیم پوری دنیا، یہاں تک جو ہے یہ امر، یہ دین پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی پختہ مکان کو یا کسی کچے مکان کو نہیں چھوڑے گا. الا ادخلہ اللہ ھذا الدین، اللہ تعالیٰ اس دین کو اس میں داخل کر دے گا، عزت والوں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام اور اہل اسلام کو عزت دے گا، کفر اور اہل کفر کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا. یہ حدیث ہے. اور اللہ کے فضل کرم ہے کہ یہ پیشین گوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج پوری ہو چکی ہے. اسلام پوری دنیا میں متعارف ہو چکا ہے، پہنچ چکا ہے اللہ کا پیغام. اسی طرح دوسری، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے سلسلے میں جو یہاں سوال کیا گیا ہے، تو یہ بھی قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، یہ علامات قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. اور یہ نشانی قرب قیامت پوری ہوگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس نشانی کی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. سورہ الانعام آیت نمبر 158، کہ جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس وقت
جو ہے کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اب تک ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان میں خیر نہ کیا ہو، تو اس کو اس کا ایمان فائدہ، اس وقت ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ جو ہے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری حدیث نمبر 4635، مسلم 157 نمبر کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ اب یہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہے اور اس وقت مغرب سے طلوع ہونا شروع ہوگا۔ جب اس کو لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، سب ایمان لے آئیں گے، سب ایمان کا دعویٰ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوگا جب کسی نفس کو اس کا ایمان جو پہلے نہیں لایا تھا فائدہ مند نہ ہوگا، فائدہ نہیں دے گا۔ اس وقت کا ایمان اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اس لیے اس وقت کا ایمان جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا جو ہے۔ تو یہ قرب قیامت کی نشانی ہوگی۔ اور جہاں تک تیسرا سوال یہ ہے کہ استغفار اہل مومن جو پہلے سے مسلمان ہیں، جو مومن ہوں گے وہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، ان کی عبادات قبول ہوں گی۔ لیکن جو اب تک جنہوں نے توبہ نہیں کیا یا اپنے گناہوں سے جنہوں نے جو ہے ایمان قبول نہیں کیا ہے، ان کا ایمان انہیں فائدہ مند نہ ہوگا، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ مسلمان استغفار کیسے کریں گے، مسلمان ذکر کیسے کریں گے، عبادت کیسے کریں گے۔ نہیں، انشاءاللہ مسلمان ذکر و عبادت کریں گے، ذکر و عبادت مسلمان کریں گے، لیکن یہ جو ہے انتہائی آخر وقت میں ہوگا، جس وقت جو ہے دنیا کے اندر تبدیلی رونما ہو چکی ہوگی اور خرابیاں عام ہو چکی ہوں گی، خرابی برائی یہ سب عام ہو چکی ہوگی۔ یہاں پر جو یہ سوال ہے کہ یہ اچانک ہوگا یا اس کے علامات پہلے سے ظاہر ہوں گے، نہیں، اچانک نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے علامتیں جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں وہ پوری ہوں گی اور آج پوری ہو رہی ہیں۔ آج تغیرات، کائنات کے نظام میں تغیرات آ رہا ہے، سائنسداں بیانات دے رہے ہیں کہ بعض سیاروں کی گردش الٹی شروع ہو چکی ہے، بعض سیاروں کی گردش الٹی شروع ہو چکی ہے، اپنی مخالف سمت میں اب چل رہے ہیں بعض سیارے، تو ایک دن سورج بھی اپنے مخالف سمت میں چلنا شروع کر دے گا۔ تو یہ اچانک نہیں، اس کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ جب وقت وہ اب قریب ہے۔ اس لیے انسان کو اب قیامت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے اور انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ایام سے بچائے جب یہ چیزیں رونما ہوں، اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو ہے اٹھا لے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اسلام پر کاربند رہیں، اس دنیا سے جب رخصت ہوں تو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، اطاعت شعری کی حالت میں جب ہم رخصت ہوں۔ وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔